درس نظامی کے اسباق میں جو ان کے سبق یاد کیے جاتے ہیں، آیات یا آیت کا جز اگر مثال کے طور پر یاد کریں اور پھر بعد میں بھول جائیں تو کیا اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو حافظ قرآن کا، یعنی قرآن بھلا دینے والے کا جو حکم ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا؟ اب اس میں بہار شریعت میں فتح رضویہ میں بھی غالباً یہ جزیات تو لکھا ہے کہ جس کو کوئی آیت دی اور اس نے بھلا دی، لیکن اس سے بڑا کوئی گناہ نہ دیکھا۔ ان میں ایک یہ کہ جس کو کسی کو قرآن کی آیت دی گئی اور اس نے اس کو بھلا دیا، اس طرح کی حدیث پاک ہے، مفتی صاحب کو یاد ہوگی۔ جی بالکل، حدیث پاک بھی ہے، اور حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الزواجر میں جو کبیرہ گناہ ذکر کیے ہیں، تو ان میں جو قرآن بھولنے کا کبیرہ گناہ ذکر کیا ہے، تو وہیں پر یہ ایک آیت، ایک کلمہ، اس کی بھی آپ نے وضاحت کی ہے، نام لکھا ہے باقاعدہ کہ جس کو یہ دیا گیا اور اس کو بھلا دیا گیا تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا، یہ شامل کیا، تو لہذا جو یاد کرے اسے چاہیے کہ اسے پڑھتا رہے، اسے یاد کرتا رہے۔ مبلغین کے لیے خاص، یہ مبلغین مقررین، یہ خاص میرا مشورہ ہے کہ صرف بیان کے لیے آپ نے آیت تو یاد کر لی، آیت یاد کرنا تو سعادت کی بات ہے، لیکن بیان کی حد تک تو وہ ہو سکتا ہے یاد رہے، اور بعد میں ریپیٹ کرنا اس کا مشکل رہے گا، یہ پھر بھول بھلائیاں ہو جائے گا۔ اب یہ کہ بھولنا اس کو، یہ اس کی وعیدیں موجود، اس لیے وہ صرف بیان کے لیے یا تقریر کے لیے یا خطاب کے لیے، کیونکہ اب وہ دیکھ کر پڑھنا، وہ تو میں تو پڑھتا ہوں، کو دیکھ کر پڑھتا رہتا ہوں، یہ دیکھ کر پڑھنا اس میں تھوڑی شرم تو آتی ہے، لیکن یہ کہ وہ اگر دیکھ کر پڑھا نا تو وہ یاد تو نہیں ہے، دیکھ کر پڑھا ہے، یہ اس میں کوئی اس کو یاد کرنا رکھنا فرض تو ہو نہیں گیا، اور وہ جو آپ نے یاد کی نا وہ یاد رکھنا ضروری ہو گیا، یہ ذرا دیکھ لیجئے تو شرمایا نہیں کریں، بھلے کوئی آپ کو حافظ صاحب نہ بولے، نو پرابلم، آپ دیکھ کر آیت پڑھ لیا کریں، دیکھ کر ترجمہ کنز الایمان پڑھ لیا کریں، حدیث سے دیکھ کر پڑھ لیا کریں، اس میں غلطیوں کا چانس بھی کم رہتا ہے۔ بھلے کوئی آپ کو حضرت علامہ نہ بولے تو معافی مشکل، پر رب راضی ہونا چاہیے، رب راضی ہو تو سب بیڑا پار۔ اب رب ہی ناراض ہے، ہم دکھاوے کے لیے اپنی علامائیت بگاڑنے کے لیے، علمیت کی دھاک بچھانے کے لیے بڑا بھائی بڑی آیتیں یاد ہیں، وہ ہو عربی متن حدیثوں کے یاد ہے، اس کو بہت بڑی علمی شخصیت ہے، خالی وہ رٹ کر آیا تھا اپنے ایک خطاب کے لیے، تقریر کے لیے، بعد میں پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سی آیت اور کیسی آیت، جھجک اڑا دیں۔ اور شروع میں مجھ پر بھی لوگ مطلب کرتے تھے کہ مطلب یہ دیکھ کر امپریشن نہیں پڑتا، اور کیا یہ طریقہ، اور امپریشن ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی نہیں بنائی ہے، میں صحیح بولتا ہوں، امپریشن ڈالنے کے لیے ہم نے دعوت اسلامی نہیں بنائی۔ شروع میں جب بالکل دعوت اسلامی نہیں تھی تو مجھے مشورہ ملا تھا کہ یار کوئی شیروانی وغیرہ پہنو، تھوڑا وٹ پڑے گا، روب پڑے گا، میں نے نہیں، ایک بار بھی نہیں پہنی، کہنے پر نہیں، اپنے شیروانی سے وٹ نہیں ڈالنا ہے، نہیں کوٹیاں اور خوبصورت خوبصورت چڑھا کر اسکرین پر آتے ہیں وٹ۔ اب جس کی جو نیت، مجھے نہیں پتا، میں نیت پر حملے نہیں کر رہا، ویسے کسی کی اگر یہ ہے اپنا وٹ پڑے، روب پڑے، تو یار چھوڑو یار، اس کو سادگی میں زیادہ عظمت ہے۔ اگر سادہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بات ٹیکنیکل اور شوق کلر بھی آج کل پہنے جا رہے ہیں، شوق کلر، ٹیکنیکل نہیں، شوق کلر، چمکیلے بھڑکیلے، تو یہ منع ہے نہیں یار۔ وہ مطلب جو کہتا ہوں نا، میں نے آج تک مطلب میرا انداز جو ہے نا، الحمدللہ جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہوا، اگر میں کوئی خوبصورت کپڑے پہنتا اور ٹیپ ٹاپ سے وہ رہتا تو کیا ہو جاتا، دو چار آدمی بڑھ جاتے، مجھے تو لگتا ہے دو چار لوگ ٹوٹ جاتے ہیں مجھ سے کہ یار یہ تو دکھاوے کرتا ہے، ٹپ ٹاپ کرتا ہے، فیشنیبل مولانا ہے، یہ لوگ بولتے میرے کو تمہیں کیا کرتا ہے، مدینہ کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں،
ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔